مشاہد صاحب، نیپال میں 24-48 گھنٹوں میں حکومت نہیں بلکہ پورا سسٹم کولیپس ہو گیا. اچھا، اب اس کو کلر ریولوشن، وہ جی جو یوگوسلاویا میں اور پھر جارجیا اور ٹیولپ اور اورنج اور یوکرین اور سارا اس کے ساتھ لیبنان، لیکن یہ پچھلے 3-4 سالوں میں پہلے سری لنکا میں دیکھا ہم نے، وہ بھاگ گئے پوری فیملی. بھاگنے کا واقعہ تو ہوا 15 اگست 2021 کو. اشرف غنی صاحب، اشرف غنی، وہ بھاگے ہیلی کاپٹر میں تاجکستان. ہاں، لیکن وہ مطلب بھاگنے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، حکمران چاہے وہ جسی دباؤ میں بھاگے. پھر بھاگنے کا واقعہ گوتابایا راجاپکسے، پریزیڈنٹ آف سری لنکا، جو فیملی سمیٹ سنگاپور بھاگ گئے. ان کے گھر اٹیک ہوا، ایوان صدر جو ان کا تھا کولمبو کا، وہ اٹیک ہوا. پھر اس کے بعد بھاگی حسینہ واجد، وہ ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، اور وہ بھی 1 گھنٹے کے نوٹس کے اندر بھاگی ہیلی کاپٹر لے کے انڈیا. اور اب یہ لیٹسٹ واقعہ ہوا ہے کے پی شرما اولی کا، ان کے گھروں میں اٹیکس ہوئے ہیں. میری بات ہو رہی تھی کہ میرا دوست بھی ہے. اچھا، آپ ان کے ساتھ میرے خیال سے کسی پروگرام میں بھی آپ آتے رہے، پہلے سی جی ٹی این کے پروگرام میں کرتے تھے کہ میں پرانا جانتا ہوں. کے پی شرما اولوی 3-4 دفعہ پرائم منسٹر بن چکا ہے اور 2 دفعہ لیور ٹرانسپلانٹ بھی ہوا ہے. تو چائنا میں بھی میرے ان سے ملاقات ہوئی تھی. اچھا، اور تو وہ میں نے اس کے جو اس کا اسسٹنٹ تھا اس کو بھیجا، راجن بترائے اس کا نام ہے، قومی سلامتی کا مشیر ہے. میں نے کہا کیا حال ہے تمہارا، تمہارے باس کا؟ بس اس نے جواب نہیں دیا، بٹ وی آر سیف. اچھا، ہاں، مطلب ہے کہ ان کے مطلب ہے ہماری جانیں بچ گئی ہیں، یہ اسے کہا. اچھا، ابھی آپ کی اس کے بعد بات ہوئی؟ ہاں، ابھی بات ہوئی. تو کہاں ہیں یہ لوگ سارے؟ وہ کٹھمنڈو میں ہی چھپے ہوئے ہیں. اچھا، ڈرے ہوئے ہیں. حالانکہ کمیونسٹ پارٹی کا تھا سارا. نہیں، یہ پرائم منسٹر اولی بھی ہوئی ہے؟ ہاں، ادھر ہی. اچھا، ابھی خبر تھی کہ بھاگ گئے ہیں شاید. وہ بھاگے اپنے وہ دفتروں سے بھاگے ہیں، گھروں سے بھاگے، لیکن ادھر ہی نیپال میں. نیپال میں. اچھا، لیکن ملک سے نہیں جانے دیا گیا کسی کو. اور سارا سسٹم ہی چینج ہو گیا. نہیں، جانے نہیں دیا گیا، یہ دیٹس امپورٹنٹ. یس، وہ تو نہیں ہوا پورا. نوجوانوں نے یا فوج نے؟ اب یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہوا ہے کہ فوج اور نوجوان اکٹھے ہو گئے ہیں. بنگلہ دیش میں بھی یہ ہوا ہے، فوج اور نوجوان اکٹھے ہو گئے ہیں. تو ادھر بھی فوج ڈائریکٹلی آ گئی ہے. اور پہلی دفعہ ہوا ہے نیپال میں ایک پولیٹیکل رول فوج کا. نہیں، لیکن یہ جو ہے کیونکہ ایک ویکیوم تھا نا، تو اور کوئی پولیٹیکل فورس نہیں آ سکتی تھی، تو اس لیے فوج. اور لوگ بیزار ہیں کہ ایک خاندان باریاں لگ لگ کے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے سسٹم رہا ہے، جمہوریت نام نہاد جمہوریت ہے، جس میں صرف ہے کہ جی آپ کا بیٹا یا میری بیٹی یا آپ کا رشتہ دار، اور آپ باریاں لے لیں. آپ اور کیا کر رہے ہیں؟ آپ عوام کی تو خدمت نہیں کر رہے. ابھی آپ جیسے پاکستان میں کیا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں کہ وہ آپ لوگوں کی، انڈونیشیا میں آلموسٹ انقلاب آ گیا ہے کہ لوگوں کی تنخواہیں کیوں بڑھی ہیں. وہ جو پارلیمنٹ پہ ہوا ہے، اسی لیے وہ جا نہیں سکے. ہاں، نہیں، وہ گئے تھے چلے گئے تھے اس کو. اچھا، وہ پریڈ کے لیے گئے تھے. پریڈ کے لیے. اچھا، 3 تاریخ کو، 1 دن کے لیے گئے تھے. وہ پیسے پرابوو سوبیانتو، وہ بھی میرا اچھا دوست ہے جانے والا. ویسے جنرل سوبیانتو پاکستان کا اچھا دوست ہے، انڈونیشیا کا صدر. تو اس میں ہمارے ہاں ہمارے حکمران انہوں نے واپس لے لیں، پھر شاید وہ کنڈیشن وغیرہ مان لیں سارے. ہمارے ہاں لوگوں کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، عیاشیاں ہو رہی ہیں، فوج ظفر موج ہے وزراء کی. تو جب الیکٹریسٹی بل کا ریلیف کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم IMF سے پوچھیں گے کہ ہم عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں کہ نہیں. کیا آپ پوچھتے ہیں جب آپ شاہ خرچیاں کرتے ہیں یا آپ سبسڈی دیتے ہیں شوگر کارٹیل کو؟ مطلب ہے ہمارے ہاں بھی تو ایشوز وہی ہیں نا. لوگ اس لیے کیوں بیزار ہیں؟ یہ جو ہے نا ایلیٹ ورسز اسٹریٹ، عوام ورسز یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ صرف ان کا مقصد ہے، جیسے میں نے ایک دفعہ کہا تھا، لٹو تے پھٹو، ٹیک دا منی اینڈ رن. ہالی ووڈ مووی بھی تھی ہے کہ وہ بس مال بناؤ اپنے ذات کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے یا اپنے پارٹی کے لوگوں کے لیے. تو یہ عوام کی خدمت کوئی کرنے کو تیار نہیں. اب اس فلڈ میں کیا ہوا ہے؟ کسی نے کوئی عوام کی خدمت کی ہے؟ یہ تو مین میڈ ڈیزاسٹر ہے، غلط پالیسی کی وجہ سے ہوا ہے، صرف کلائمیٹ چینج نہیں ہے. پتہ نہیں کتنی 100 ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں، اور 2 سال پہلے اتنا بڑا فلڈ آیا تھا، اس کا کیا سبق سیکھا ہم نے؟ اس کے بعد کیا پالیسی چینج ہوئی؟ نہ صوبوں میں نہ وفاق میں. تو یہ جو ہے بی ویری کلیئر کہ وی شوڈ ناؤ نو کہ نیکسٹ ان لائن کون ہے. نو بڈی از ایگزمپٹ فرام دا لا آف نیچر. یہ جو ہے نا، یہ لاوا پھٹ سکتا ہے.
کسی وقت بھی, کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس لیے سسٹم بنایا. ڈیموکریسی کی بات کرتے, جمہوریت, اٹس اباؤٹ ڈلیوری. کیا عوام کو کیا مل رہا ہے اس سے؟ عوام کو تو کچھ نہیں کر رہے, اپنے کھانے پینے کا سارا انتظام ہو رہا ہے. عوام کے لیے اب کہتے ہیں ہم IMF سے پوچھیں گے. حد ہو گئی ہے, انتہا ہے آپ کی کیلس اپروچ کی, کہ کوئی دکھ درد نہیں عوام کے مصیبتوں کا, یہ جو ان کی مشکلات کا. اور اپنے لوگوں کی تنخواہیں بھی بڑھ رہی ہیں, موج میلہ بھی ہو رہا ہے, شاہ خرچیاں وہی ہو رہی ہیں, کوئی کفایت شاری نہیں ہوئی, کوئی اکانومی نہیں ہوئی. لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ دے لیو, میسو پروٹوکول, گاڑیاں جا رہی ہیں, پھر رہے ہیں, سیر سپاٹے کر ہی جا رہے ہیں, کوئی آپ کو روک رہا ہے؟ تو یہ اس طرح سسٹم نہیں چل سکتا ڈاکٹر صاحب, چاہے پاکستان ہو یا نیپال ہو یا بنگلہ دیش ہو یا سری لنکا ہو. عوام کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. مشاہد صاحب, نیپال میں جو ہوا ہے یہ کیا ہوا ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ خود ہوا ہے, آرگینک ہے؟ دیکھیں نا, ادھر سے 1700 لینڈ لاک کنٹری, ہمارا ظاہر سارک کا بڑا, یہ ہوتا ہے کہ ہم تھرڈ نیبرز ہیں نا اس کے, ہم تھرڈ نیبر ہیں. اچھا, تو بات یہ ہے کہ ایک لینڈ لاک کنٹری 1750 کلومیٹر بھارت اور ادھر ویسٹرن کمانڈ PLA کی. اب سوال یہ ہے کہ انڈیا اس کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ وہ ان میں ایک بات چل رہی ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ مطلب یہ اسی طرح کا کلر ریولوشن ہے, اور CIA اس کے پیچھے شاید, اور ہمیں کیونکہ ہمارے اوپر بمباری کی ہوئی ہے ٹیرفس کی. ہر دوسرے دن ٹرمپ کبھی EU سے کہتا ہے, کبھی نیٹو سے کہتا ہے, EU سے کہتا ہے, نیٹو سے کہتا ہے. ڈائریکٹ صاحب یہ بھی بڑی بات ہے کہ ہم کیا ہوا ہے نیپال, عوامی قوت بھی ہوتی ہے, پاور آف دا پیپل. ہر چیز کو ہم سازش نہ سمجھیں. لوگوں کا بھی ایک جذبہ ہے, لوگوں کی بھی ایک رائے ہے, لوگوں کا بھی ایک رد عمل ہے. لوگ کہتے ہیں انف از انف, یہ کافی ہوگی, اینڈ وی ہیو پیپل ریئیکٹ. تو آرگینک ہے, خود لوگوں نے لوگ تبدیلی دنیا میں کیسے, انقلاب کیسے آتے ہیں؟ ہر ایک نے کوئی آنکھ ماری ہوتی ہے یا آشیرواد ہی ہوتی ہے. لوگوں کی اپنی قوت ہے, اپنی رائے ہے. اور ساؤتھ ایشیا کے لوگ تو وہ ٹریگر میرے خیال سے جو گولی چلائی ہے انہوں نے, اور جو واٹس ایپ اپلیکیشنز بند کی ہیں, واٹس ایپ, اور وہ سارا اس سے وہ ٹریگر ہو گیا, اور سفوکیشن کا ماحول ہو گیا, گھٹن ہو گئی. اس کا ریئیکٹ ہوتا ہے. عرب سپرنگ کیسے شروع ہوا تھا؟ کس نے کوئی کروایا تھا؟ لیکن پھر بعد میں ہائیجیک ہو گیا. وہ بعد میں ہائیجیک کیا, جیسے لیبیا وغیرہ, محمد بوازی نے آگ لگائی تھی. لیکن شروع تو ویسے ہوا تھا, ایک نیچرل آرگینک بھی اپنا ہوتا ہے سارا. اچھا, لیکن اس میں واٹ نیکسٹ فار نیپال؟ کیونکہ نیپال میں ابھی تو وہ آ گئیں جو ان کی سابقہ سوشیلا کرکی, لیکن ان کی ریکمنڈیشن جو ہے وہ بلیندر شاہ کی طرف سے ہوئی. وہ بلیندر شاہ از the میئر آف کاٹھمنڈو, نوجوان آدمی ہے, دبنگ آدمی ہے, اور 35 سال عمر ہے اس کی. تو یہ ایک جنریشن کا بھی ایشو ہے, اور اس کا کوئی چاچا ماما بابا نہ جرنیل ہے, نہ جاگیردار ہے, نہ پرائم منسٹر ہے, نہ پریزیڈنٹ ہے, نہ کوئی انڈسٹریلسٹ ہے. وہ عوامی کے نمائندہ ہے. اور وہ آپ دیکھیں گے لوگ کہتے ہیں, لیکن یہ وہ ہے جس نے گریٹر نیپال کا نقشہ لگایا تھا اپنے آفس میں. تو دیکھیں نا, مطلب ہے اس نے ڈائریکٹ اکھنڈ بھارت, اگر انڈیا میں گریٹر انڈیا یا اکھنڈ بھارت کا نقشہ چپکایا جا سکتا ہے اس میں لوک سبھا میں, جس میں نیپال, پاکستان, افغانستان, بنگلہ دیش ان کا حصہ سمجھے جا رہے ہیں, تو وائی ناٹ گریٹر نیپال؟ مشاہد صاحب, آپ مجھے اگر یہ اس بات پہ قائل کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سارا خود بخود ہوا ہے کہ انڈیا کے سارے کے سارے پڑوسی, مطلب آپ پلیز مشاہد صاحب مجھے اگر نہیں, آپ مجھے بتانا چاہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش, میانمار, بھوٹان, نیپال, پاکستان, مطلب مالدیو, مطلب یہ سارا جو ہے یہ خود بخود ہو رہا تھا. یہ انڈیا, تھائی لینڈ, مطلب ادھر دیکھیں نا, مطلب تھائی لینڈ, وہ تو انڈونیشیا تو علیحدہ ہوا ہے. نہیں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سوری ناٹ تھائی لینڈ, میانمار کو لیں, 7 سسٹرز, مطلب آپ کا خیال ہے, اور سلیگوری کوریڈور کے ساتھ اوپر چونچ اوپر نیپال ہے, تو بنگلہ, یہ سارا قدرتی آفات میں دیکھیں نا, ماحولیاتی تبدیلی, کلائمیٹ جو ہندوستان کا تکبر, کوئی مین میڈ کرائسس نہیں ہے. ہندوستان کی کوشش بالادستی کا ایک فطری رد عمل بھی تو ہوتا ہے نا. یہ قوتیں ہیں, یہ بڑے پراؤڈ لوگ ہیں. اگر لاؤس, کمبوڈیا, ویتنام امریکہ کو ہرا سکتے ہیں, تو نیپال چھوٹا سا ملک ہے, وہ انڈیا کے خلاف ریئیکٹ نہیں کرے گا. انڈیا نے ان کو بلاکیٹ کیا 2 دفعہ, آپ کو پتہ ہے. میں بلاکیٹ میں گیا 2010 میں, مجال ہے کسی نے چو کی ہو, لائنیں لگی ہوئی تھی تیل کی, سارا کچھ ہے.
انہوں نے کہا وی شیل اوور کم. نیپال میں ہاں 1989 میں راجیو گاندھی نے بھی کیا تھا, پھر 2010 میں بھی کیا تھا. میں نے اس کو نیپال میں تھا, میں نیپال کو 15-20 دفعہ جا چکا ہوں. اینڈ مائی سسٹر واز ہیڈ آف دا ورلڈ بینک ان نیپال آلسو ایک زمانے میں. تو میں تو پورا جانتا ہوں اس خطے کو بڑی اچھی طرح, اور میری ساری دوستیاں بھی ہیں اس لیڈرز کے ساتھ, لیفٹ کے پارٹی, کمیونسٹ پارٹی. مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ سارا جو ہے, ہاں یہ سارا جو کچھ ہوا ہے پچھلے 3-4 سالوں میں خود بخود ہو گیا ہے. تو اس میں واٹس رانگ ود دیٹ؟ لوگوں کا نہیں تاریخ کیسے, میں رائٹ اور رانگ کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کنٹین کرنا تھا چائنا کو, کنٹین ہو گیا انڈیا, یہ خود بخود ہو گیا ہے. انڈیا اپنی کرتوتوں میں ویسے کنٹین ہوا ہے نا. انڈیا کی بالادستی, وہ تو چائنا نے کسی آنکھ نہیں ماری, نہ امریکہ نے. امریکہ تو انڈیا کا حلیف ہے. امریکہ تو چاہتا تھا کہ یہ سارے ملک انڈیا کے نیچے کام کریں. نہیں تو ادھر کوکی لینڈ کی بات چل رہی ہے, اس میں جو ہے وہ انڈیا اپنی خیر بنائے. اگر یہ بی جے پی کی حکومت قائم رہی, اور اگر وہ مودی کے بعد وہ آ گیا دوسرا جو ہے یوگی آدتیہ ناتھ, تو انڈیا میرے خیال میں اس اسٹیٹ اس طرح نہیں رہے گی, اس نقشے کے تحت نہیں رہے گی. دیکھیں ادھر جو کوکی اور انڈیا بہت بڑی کوکی لینڈ کی بات چل رہی ہے جو کرسچن ہے اور ڈائیورس ملک ہے. اس میں ایک قسم کا ون پارٹی ہندوتوا تعصب بنیاد پر یہ وہ شاہ صاحب پیچھے کون ہے, یہ بتائیں پیچھے کون ہے؟ پیچھے کوئی نہیں, عوام کی عوام کے پیچھے کون ہے؟ عوامی قوت. نہیں ایک سیکنڈ میری بات سنیں نا, ادھر وہ کوکی لینڈ کی بات کرتے ہیں, کوکی لینڈ ایک کرسچن ریاست بننی چاہیے. ادھر آپ کو پتہ ہے جیوز بھی ہیں, وہ جیوز اسرائیل کے ساتھ ان کا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ایک قبیلہ تھا یہاں پہ, وہ بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ, وہ یہاں کے آباد ہو گیا تھا, وہ ادھر ان کا بھی لنک نکلتا ہے کوئی جیوز کا بھی وہاں منی پور وغیرہ میں, آپ کو پتہ ہے ان ریاستوں میں. ادھر یونس کہہ رہے ہیں 7 سسٹرز, تو یہ نیچرل ریئیکشن ہے ٹو ہیجمنی, ٹو بالادستی. نہیں امریکہ نے مبارکباد دی ہے, ہم نے چائنا نے بھی دی ہے. قائد اعظم کی قیادت میں ہم نے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ ہم نے ان کی بالادستی نہیں تو قبول کرنی, اپنا علیحدہ ریاست بنانی. واٹ نیکسٹ اب کیا ہوگا؟ عوام کی چلیں آپ کہہ رہے ہیں سارا موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں وہ مین میڈ کرائسس نہیں ہے. مین میڈ کرائسس نہیں, نو. اچھا, اور نہ کسی نے آنکھ ماری ہے, نہ سازش ہوئی ہے. پہلے کہہ رہے تھے جی بنگلہ دیش میں بھی سازش ہوئی, نہیں بنگلہ دیش, نیپال میں بھی سازش ہوئی, سری لنکا میں بھی. نہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ ساری جو چاروں طرف سارے بارڈرز, وہ یعنی یہ تو بہت ہی بڑا بارڈر ہے نا, ساری امپورٹ ایکسپورٹ, اور آپ کو پتا ہے 35 لاکھ نیپال کے لوگ یہاں رہتے ہیں. گورکھا میں بہت بڑی فوج کے اندر نیپال کے لوگ ہیں. کرپشن کے خلاف ہے, ان کے اپنے رولنگ کلاس کے خلاف ہے, اور ہندوستانی بالادستی کے خلاف ہے. اچھا تو ہندوستانی بالادستی کے خلاف ہے, بھی ہے کرپشن کے خلاف بھی ہے, اپنی رولنگ کلاس کے خلاف بھی ہے. نہیں نیپال میں انڈیا سے ہیٹریٹ ہے. اوف اتنی سخت. میرا جنوبی ایشیا کا واحد ملک ہے جن میں سب سے زیادہ ہندوستان دشمنی وہ ہے نیپال میں. اچھا, مور دین بنگلہ دیش یا مالدیوز؟ مور دین بنگلہ دیش. میں تو رہا ہوں نیپال. اچھا, ویری اسٹرانگ, بڑے پراؤڈ لوگ ہیں. وہ لوگ ہیں جنہوں نے گورکھا پیدا کیا, جنہوں نے جاپانیوں کو مارا تھا. گورکھا آپ کو پتا ہے بڑی ابھی بھی ہیں, ابھی میں کہہ رہا ہوں 32 بہت زیادہ. وہ بڑے پراؤڈ لوگ ہیں, ماؤنٹنز کے لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, لیکن ان میں بڑی ہمت ہے, جان ہے. اچھا ہاں, تو یہ اسی سینٹیمنٹ پہ پھر وہ کھٹمنڈو کے میئر بھی الیکٹ ہوئے, پاپولر, وہ لیڈ بھی کر رہے ہیں جن جی کو. کیا ہے انڈیا کا, کیا ہے, ہم سارٹ آؤٹ کر لیں گے. یہ تو ہمت ہوتی ہے. جیسے میں نے بتایا نا کہ سائز ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ. چھوٹا ملک ہے 3 کروڑ کا, اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈیا کی سائز کی وجہ سے ڈر جائے. نوٹ ایٹ آل, کوئی گھبراہٹ نہیں ان کو. لیکن بارڈر بہت بڑا ہے. بارڈر تو بہت بڑا ہے. اور یہ ماؤ کی ایک فنگرز میں سے ایک نیپال بھی ہے. نیپال بھی پام اینڈ فنگر دیکھیں نا. تو یہ تو اب اس کی پوری یعنی جیو اسٹریٹجی, یہ ایک بڑی خوشگوار تبدیلی آ رہی ہے. اچھی بات ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ جب عوام ظلم ناانصافی کے خلاف کھڑے ہوں تو اس کو ویلکم کرنا. یہ قائم مقام ہے کچھ عرصے کے لیے غالباً. ہاں یہ تو کچھ الیکشن. اگلا پی ایم کون ہوگا؟ جی اگلا پی ایم پھر الیکٹڈ ہوگا کوئی؟ میرے خیال میں بلندر شاہ. اچھا, آپ کا دوست جو ہے بائرن. اچھا یہ آپ نے اصل اپنا انالیسس دیا. وہ بھی دیکھیں نا, اچھا اس نے پھر ریکمینڈ کیا ہے. ملکوں میں یہ رولنگ ایلیٹس ہیں بشمول پاکستان, ان کی شیلف لائف ایکسپائر ہو چکی ہے. یہ تو آرٹیفیشلی کھڑے ہوئے ہیں نا. ہمارے ہاں بھی شیلف لائف تو ایکسپائر ہوئی ہے. دانے جس کہتے ہیں پنجابی میں, دانے مکے ہوئے ہیں ان لوگوں کے. یہ تو گورنمنٹ ویسے چلا رہے ہیں, لنگڑی لنگڑی گورنمنٹ چلی جا رہی ہے, کھچ ترو کے ان کو پھونک دیا جائے, پمپ کیا جا رہا ہے.
ورنہ ان میں خود کیا جان ہے؟ عوام میں جا نہیں سکتے، جوتے پڑیں گے. ہمارے ہاں بھی حال ہے، ادھر بھی یہی حال ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ اسی بندے نے ریکمینڈ کیا ہے کیئر ٹیکر کو، فوج کر رہی ہے مذاکرہ جین زی سے، اور جین زی کی ریکمینڈیشن پہ نگراں کیبنٹ آتی ہے، اور آپ کہتے ہیں پرماننٹ جو ہیں وہ جین زی کے نمائندے ہوں گے آگے. بنگلہ دیش میں کیا ہوا؟ اسٹوڈنٹس ریبولٹ تھا نا، اسٹوڈنٹس نے فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر یونس کو لے کے. بالکل بالکل. ادھر بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ اچھا آپس میں بالکل لڑائی نہیں ہوئی، دیکھا آپ نے آپس میں کوئی خانہ جائے. اور ادھر بھی انہوں نے کہا کہ باہر سے لوگ لے کے آئیں، کوئی جو کام کے لوگ، وائلنس ختم کرو، ختم ہو گیا فوراً. اچھا یہ مشاہد صاحب، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ جنریشن زی جو ہے وہ اس میں بڑا دم ہے. نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ سارا، لیکن اس کا اثر کیا پڑے گا ریجن پہ؟ اثر یہ پڑے گا کہ ہندوستان کی بالادستی کا خاتمہ، عوامی قوت کا مظاہرہ، اور جو رولنگ کلاس ہے ان کو سبق ملے گا کہ بندے دے پتر بن جاؤ ورنہ فارغ ہیں آپ. یہ پیرلل سارک کا حصہ ہوگا نیپال، جو چائنا نے بات کی تھی پیرلل سارک بنانے کی؟ سارک تو ختم ہو گیا نا. نہیں، ایک پیرلل سارک کی بات ہو رہی تھی نا، جو چائنا کہہ رہا تھا کہ ایک بڑا سینٹرل ایشیا، اور سارک ہے ہی نہیں نا، وہ تو ختم ہو گیا. اس کی جگہ ایک متبادل ایک ادارہ ہو تو وہ جو ایس سی او، جس میں چائنا بھی شامل ہو. چائنا بھی شامل ہو. اچھا چائنا از ناؤ پارٹ آف ساؤتھ ایشیا. ڈاکٹر صاحب چائنا از پارٹ آف جنوبی ایشیا کا حصہ ہے. ساؤتھ ایشیا اور ایسٹ ایشیا؟ نو، ایسٹ ایشیا کا بھی ہے، ساؤتھ ایشیا کا بھی ہے. اچھا. اور چائنا نے 3 بڑے کام کیے ہیں جو انڈیا کے لیے لمحہ فکریہ ہیں پچھلے 3 مہینے میں. ایک جو چائنیز ٹیریٹری انڈیا نے آکوپائی کی ہے، اروناچل پردیش، انہوں نے کہا اس کا نام ہے زنگ نان. ایک فنگر وہ بھی ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. یہ نیفا کا علاقہ تھا جس کو ہندوستان کی ٹیریٹری کو چائنا نے آزاد کرایا تھا، واپس دے دیا تھا 62. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے کام کیا کہ برہم پترا ڈیم میں میگا ڈیم بن رہا ہے. اور تیسرا جو پچھلے ہفتے فیصلہ کیا ہے، ایک بہت بڑی ریلوے لائن بنے گی شنجیانگ سے تبت وایا اکسائے چین. شنجیانگ سے تبت وایا اکسائے چین. اکسائے چین تو انڈیا کلیم کرتا ہے ہمارا حصہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کی بالادستی کو دفن کر رہے ہیں.